محکمہ واسا کی غیر سنجیدگی نے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں تو روز میں کام مکمل کرنے کا کہہ کر کھدائی شروع کر دی۔ 1 ماہ سے کام مکمل نہ ہو سکا، شہریوں کی زندگیاں جیرن بن گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر صحافی نادر چودھری سے۔ جی نادر چودھری، بتائیے گا یہ کون سا ایسا کام ہے واسا کا کہ واسا کر نہیں پا رہا؟ جی بالکل، شہر میں محکمہ واسا کی جانب سے 58 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے 6 ترقیاتی اسکیموں پر کام جو ہے وہ چل تو رہا ہے، لیکن گزشتہ تقریباً 1 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال ان ترقیاتی کاموں پر کام مکمل نہیں ہو سکا ہے، جس سے جہاں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پر دھول مٹی سے سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور کھودے گئے کھڈوں میں بارش کا پانی اور مین لائنیں ٹوٹنے سے کھڑا ہونے والے پانی سے ڈینگی ملیریا کی وبائیں جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہیں۔ ان ترقیاتی اسکیموں میں حاجی کیمپ ڈرین کی تعمیر، گنج بازار گلستان کالونی میں سیوریج سسٹم، سگیاں روڈ شاہدرہ اور ملکہ علاقوں سے کے سیوریج سسٹم، ساندہ کلاں شاہین آباد اکبر ٹاؤن سیوریج سسٹم، اچرا ڈسپوزل اسٹیشن سلطان احمد روڈ کے سیوریج سسٹم، جوہر ٹاؤن اور کچا فروزپور روڈ ٹیوب ویل کی تنصیب شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے سست روی اور غیر پروفیشنل طریقے سے کام کرنے والی کمپنی وہ ہے جو اچرا ڈسپوزل اسٹیشن سلطان احمد روڈ کے سیوریج سسٹم کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ پر محکمہ واسا کی جانب سے اسٹیک ہولڈرز یعنی مقامی رہائشیوں، کاروباری طبقے اور روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ شمع روڈ پر سفر کرنے والے پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ووٹرز جو ہیں ان کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ تقریباً 1 سال سے شمع روڈ NCC چوک کو گہرے کھڈے کر کے کھدائی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ملکہ چودھری کالونی، ملک اسٹریٹ، قاری اسٹریٹ، پیر غازی روڈ، شاہ گل اسٹریٹ اور رسول پارک سمیت دیگر علاقوں کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ، زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے اور ان علاقوں کو پولیس ریسکیو 15 کی ٹیموں، ریسکیو ڈیولپمنٹ 2 سمیت دیگر کسی بھی قسم کی امدادی ٹیموں کی جانب سے جو ہے وہ طبی امداد یا قانونی امداد جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سروس جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے اور نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کھدائی کے بعد شہریوں کے لیے پیدل گزرنا انتہائی محال ہے، تو وہاں پر کسی امدادی ٹیم کی گاڑی یا موٹر سائیکل کا پہنچنا نادر تو چودھری، یہاں کے بالکل رہائشیوں ناممکن اور بات۔ کاروباری طبقے نے یہ پروجیکٹ شروع ہوتے وقت یہ کھدائی کرنے والی ٹیموں کو منع کیوں نہیں کیا؟ جی اصل میں اس کام کے شروع میں ہی جب متعلقہ ٹیمیں کھدائی کرنے کے لیے یہاں پہنچی تو مقامی تاجروں اور رہائشیوں نے سب سے بڑے تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے ان ٹیموں کو کھدائی کر کے اچرا ڈسپوزل کا پانی چودھری کالونی کے گندے نالے میں ڈالنے سے منع کیا تھا، جس کے بعد DMD واسا انجینئرنگ اسلم خان نیازی، ایکسین سہیل سندھو اور دیگر افسران کنٹریکٹر سمیت آبادی مکینوں سے بات کرنے اور ان کو منانے کے لیے جب پہنچے تھے تو علاقہ مکینوں کو یہ کہنا تھا کہ 3 فٹ قطر کے انتہائی پریشر سے پانی پھینکتے ہوئے پائپ لائن کی وجہ سے علاقے میں شدید تعفن کی فضا قائم ہو جائے گی اور جس سے نہ صرف شہریوں کا جینا دوبر ہو جائے گا بلکہ مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی اور جہاں یہ پانی لگاتار گرے گا وہاں پر بھی انتہائی گہرا کنویں کی طرز کا کھڈا بن جائے گا، جس میں اگر کل کو کوئی بچہ گر گیا تو غوطہ خور ٹیموں کے بغیر نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ سابقہ دور حکومت میں ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، جس کے لیے اس چودھری کالونی کی جگہ کو ایکوائر کیا گیا تھا اور اس حوالے سے آبادی کا مکینوں کو ان کے مکانات کی کنسٹرکشن یعنی تعمیر کے پیسے ادا کر دیے گئے تھے، جبکہ زمین کے پیسے ابھی محکمے کی جانب سے کافی حد تک علاقہ مکینوں کو نہیں ملے تھے۔ سابقہ حکومت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے اور سابقہ DG LDA احد چیمہ بھی نیب کی حراست میں چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا تھا اور آبادی بچ گئی تھی۔ واسا کی جانب سے علاقہ مکینوں کے تحفظات کو دور کر کے انہیں منانے کی بجائے انہیں دھمکایا گیا اور لیبر کو احکامات جاری کیے گئے کہ آپ لوگ اتوار کو چھٹی کے روز کھدائی کا عمل شروع کریں اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو 15 پر کال کر کے گرفتار کرنے کی دھمکی دیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ میں کوئی مداخلت کی تو ہم تم لوگوں کے گھر جو ہے وہ گرا دیں گے، کیونکہ تم لوگ محکمے سے پیسے لے چکے ہو، گورنمنٹ سے پیسے لے چکے ہو، جس سے علاقہ میں شدید خوف کی فضا قائم ہے اور علاقہ میں جو ہے وہ علاقہ مکین جو ہے وہ گزشتہ 1 ماہ سے آبادی کا مین راستہ بند ہونے کے باوجود کوئی بھی اپنے گھر کی جو ہے چھت جو ہے مسمار ہونے کے خوف سے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ علاقہ مکینوں کو یہ خوف ہے کہ محکمہ واسا یا ان کے ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کی جو ہے گھر جو ہیں وہ کہیں گرا نہ دیں اور تقریباً 1 کلومیٹر کا اضافی سفر کر کے یہ لوگ اپنے کام کاج پر اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے سودا سامان نادر لینے کے چودھری، لیے یہ تو غیر باہر۔ قانونی عمل ہے۔ آخر ایسے پروجیکٹ کے بارے میں پہلے سے محکمے کی کوئی قانونی حکمت عملی یا اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے گئے؟ جی
بالکل جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کو دھمکا کر پروجیکٹ شروع کیا گیا اور اس میں نہ تو ماحولیاتی آلودگی بارے کسی نقصان کو مد نظر رکھا گیا اور نہ ہی پوری رات بھاری مشینری سے شہریوں کا سکون برباد کرنے کا خیال کیا گیا، جبکہ قانون کے مطابق کہیں بھی کسی منصوبے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے تو نکلنے والی مٹی کو کہیں اور خالی جگہوں پر شفٹ کر دیا جاتا ہے اور کھودی گئی جگہ کو شیلڈز وغیرہ لگا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی شہری گر کر زخمی یا جاں بحق نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں بھی محکمے کی جانب سے قانون کو جو ہے وہ پامال کرتے ہوئے کھدائی کر کے علاقہ مکینوں کے راستوں پر مٹی کو جو ہے رکھ دیا گیا ہے اور ایک جانب مٹی کے بلکہ دونوں جانب مٹی کے جو ہے وہ بلند مٹی کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں اور کھڈے جو ہیں وہ گہرے تقریباً 6 فٹ سے بھی زیادہ گہرے جو ہے وہ کھڈے کھول کے راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب میں آپ کو یہاں پر یہ ایک انتہائی مجرمانہ عمل بارے آگاہ کرتا چلوں کہ محکمہ واسا کی جانب سے ٹھیکیدار کو ان جگہوں کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن یا نقشہ جات وغیرہ بالکل فراہم نہیں کیے گئے تھے، جن میں کم از کم یہ معلوم ہو جاتا کہ جس جگہ پر یہ کھدائی کرنا ہے اس کے نیچے کون کون سی سروسز پہلے سے موجود ہیں۔ نہ ہی دیگر سوئی گیس اور پی ڈی سی ایل کے محکمے جو ہیں ان سے کوئی نقشے وغیرہ یا ڈرائنگ وغیرہ کوئی ایسی کو لی گئی ہے جس سے پتہ چل سکے محکمہ سوئی گیس اور پی ڈی سی ایل وغیرہ کے جو ہے وہ نیچے کون کون سی سروسیں زمین کے کتنے نیچے کتنے قطر کے پائپ لائن اور کتنی ان کی جو کیبلز وغیرہ موجود ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی بھی محکمے سے نہ لی گئی ہے اور نہ ہی محکمہ واسا نے اپنے یہاں پر نصب شدہ ٹیوب ویل کے پائپ اور گھریلو پائپ جتنے بھی تھے اس میں 4 انچ کا پائپ، 6 انچ کا پائپ، 12 انچ کا پائپ، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ جو ہے وہ کنٹریکٹر کو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کنٹریکٹر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ 2 روز میں مکمل کرنے کا شروع کیا جانا پروجیکٹ جو ہے وہ 1 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہونے کو ہے کہ یہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ شہری جو ہے وہ ماہ رمضان میں محکمہ واسا کو جو بددعائیں دیتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ نہ تو کوئی نماز کی ادائیگی کے لیے جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کام کاج بہت کے لیے شکریہ یہاں نادر چودھری، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔